السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے شہر کی جامع مسجد میں امامت کراتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ہی ایک پھٹے ہوئے کپڑوں والا آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے، وہ سجدے میں ہی تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد میں نے اسے ہلایا تو یہ جان کر میری روح کانپ گئی کہ وہ آدمی تو سجدے میں ہی فوت ہو گیا۔ اچھی موت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ رات کا وقت تھا۔ عشاء کی نماز کی اذان دینے کے بعد نمازی اکٹھے ہونے شروع ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزر جانے کے بعد میں نے نماز شروع کروا دی تھی۔ ہوا میں ایک ٹھہراؤ تھا جس کی وجہ سے حبس ہو رہی تھی۔ مسجد میں صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا جس کی روشنی نے پوری مسجد کو روشن کیا ہوا تھا۔ چونکہ مسجد شہر کے وسط میں موجود شہر کی جامع مسجد تھی، اس وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ مجھے مسجد میں امامت کرواتے ہوئے 10 برس گزر چکے تھے۔ جب میں 10 سال کا تھا، مسجد میں ایک استاد صاحب کے پاس پڑھنے آتا تھا۔ اس استاد نے ہی مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی مسجد میں امام بن چکا تھا۔ کیونکہ اس استاد صاحب کی وفات کے بعد سے ہی میں نے مسجد میں امامت کرانا شروع کر دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، کیونکہ اس نے مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں امامت کر سکتا تھا، اور کبھی بھی کسی نے میری غلطی نہیں نکالی تھی۔ میں نے نماز پڑھانے کے بعد آہستگی سے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور میں نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ میرے چہرے پر ایک سکون تھا جو نماز پڑھا کر آیا تھا۔ محلے والوں نے مجھے مسجد کے نزدیک ہی ایک گھر بنوا کر دیا تھا جس میں میرا خاندان رہتا تھا، اور مجھے مسجد سے گھر جانے اور گھر سے مسجد آنے میں صرف 2 منٹ لگتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ زندگی چنی تھی جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ در حقیقت میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ راستہ چنا جس میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد نمازی مسجد سے جانا شروع ہو چکے تھے۔ بس کچھ طلباء قرآن مجید کو دہرا رہے تھے۔ میں نے ان سے نرم لہجے میں کہا تھا کہ اب بس گھر جاؤ اور جا کر آرام کرو، کیونکہ رات ہو چکی تھی۔ طلباء نے میری بات سننے کے بعد ادب سے سلام کرتے ہوئے مسجد کے خارجی دروازے کا رخ کیا تھا، لیکن میرے ساتھ کچھ دوست باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم کافی دیر باتوں میں مصروف رہے تھے اور یہ ہمارا روزانہ کا معمول تھا۔ ہمیشہ کی نماز کے بعد چند منٹوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی روزمرہ کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ مسجد کا دروازہ نیم وا رہ گیا تھا جب گلی میں سائیکل موٹر گزرتا اور اس کی آواز مسجد میں چھائی ہوئی خاموشی کو ختم کر دیتی تھی۔ میں نے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے مصلی کو طے ہی کیا تھا کہ میری نظر محراب کے بائیں طرف پڑی تھی۔ وہاں ایک فقیر نما شخص جھکا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، مگر اس کے بدن سے بدبو آنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اور میرے دوستوں نے اسے حیرت سے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس شخص کو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چند لمحے رک کر وہاں دیکھتا رہا۔ وہ بہت آہستگی سے سجدے ادا کر رہا تھا، جیسے اسے کہیں پر بھی جانے کی جلدی نہ ہو۔ میں اس کے پرسکون طریقے سے سجدے ادا کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت کا شکار تھا، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی ایسے سجدے ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس کے سجدے اور سجدوں کا انداز مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے خود سے کہا تھا کہ یا اللہ، کیسی کیفیت ہے اس کے سجدے میں۔ ہم روز سجدے کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے ایسا سجدہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ہمیں وقت گزرنے کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہم پوری دل جمی کے ساتھ اسے سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے میں مشغول تھے۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ ہم انتظار کرتے رہے، لیکن وہ شخص سجدے کی حالت سے نہ اٹھا تھا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے ہم حیرت کا شکار تھے
کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایسا سجدہ نہ کیا تھا۔ میرا دوست آگے بڑھا اور اس نے کہا تھا کہ بھائی نماز مکمل کر لو، رات ہو رہی ہے، لیکن وہ شخص سجدے سے نہ اٹھا تھا۔ مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میں نے آہستگی سے کہا تھا کہ بھائی جان السلام علیکم، نماز ختم کر لیں۔ مگر اس فقیر کے بدن میں حرکت نہ ہوئی تھی۔ سجدے کی حالت میں اس کا چہرہ زمین سے لگا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے جھک کر دیکھا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا تھا اور جب 10 منٹ بیت چکے تھے، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو چیک کیا تھا، وہ بالکل ہی ٹھنڈے تھے۔ میں حیران ہو گیا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کو سیدھا کیا تھا، میرا دل اس کو دیکھ کر دہل گیا تھا۔ میری زبان میں سے بے اختیار نکلا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخص سجدہ کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرت سے آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کافی اموات دیکھی تھی، لیکن ایسی موت میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام فقیر جیسا انسان بھی ایسی موت مر سکتا ہے۔ اس فقیر کے چہرے پر سکون دیکھ کر میں حیران تھا، کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایسی موت کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور جن کو نصیب ہوتی ہے وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے آہستگی سے پوچھا تھا کہ مولانا یہ کون ہے؟ لیکن مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ میں نے اسے پہلی دفعہ ہی مسجد میں دیکھا تھا اور میں نے کبھی بھی اسے مسجد کے باہر بھی نہیں دیکھا تھا۔ فقیر کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایسا نور تھا جس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی تھی، لیکن پولیس والوں نے آنے کے بعد جب اس کا اچھی طرح سے معائنہ کیا تھا تو اس فقیر کی جیب میں سے ایک چھوٹا سا قرآن مجید نکلا تھا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ انسان ہر جگہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اس قرآن مجید کے صفحے مڑے ہوئے تھے لیکن بالکل صاف تھے۔ قرآن مجید کے صفحات کے درمیان ایک پرچی دبی ہوئی تھی، جسے نکال کر میں نے پڑھنا شروع کر دیا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا وہ کبھی بھی نہیں گرا۔ اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے دل میں روتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ، تمہارا یہ بندہ تو امر ہو گیا، ہم کب اس سجدے کے لائق ہوں گے؟ صبح کی اذان سے پہلے پولیس لاش کو لے جا چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن پولیس والوں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی شناخت کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کے گھر والوں کے سپرد اس کی لاش کو کیا جا سکے۔ اس کے وارثوں کو پولیس نے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے وارث نہ ملے تھے۔ رات ہو چکی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میں اس فقیر کو نہ بھول پایا تھا۔ مسجد کے محراب میں وہی خاموشی تھی جو عام دنوں میں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہی پرچہ نکالی تھی جو اس فقیر کی جیب میں سے نکلی تھی۔ میں نے اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظ کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے آہستگی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، جس شخص نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو اسے بخش دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بخش دے، اور ہمیں بھی اس جیسا سجدہ عطا فرما۔ مسجد کے محراب میں بالکل ہی وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس فقیر شخص کے بدن میں سے آ رہی تھی۔ اس فقیر کی خوشبو کو سونگھ کر میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ میں نے سر سجدے میں رکھ کر روتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ، تیری قدرت بہت عجیب ہے۔ کوئی تیرے گھر آیا تھا اور تو نے اسے اتنی اچھی موت عطا کی۔ مجھے بھی ایک ایسا سجدہ ادا کر جس میں تیری رضا ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں مسجد کے فرش پر پڑی تھیں تو اس جگہ کی مٹی پر ایک نشان بنا ہوا تھا جہاں پر فقیر نے سجدہ کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پریشانی سے مٹی کو چھوا ہو اور وہاں پر روشنی چھوڑ کر گیا ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میں جب بھی سجدہ کرتا تھا
صرف ایک ہی دعا میرے لبوں پر موجود رہتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اس فقیر کی طرح ایک سجدہ عطا کر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فقیر کے سجدے والی جگہ پر موجود نشان کی بات بھی چاروں جانب پھیل گئی تھی۔ لوگوں نے دور دور سے اس جگہ کو آ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ میں اس فقیر کو ذہن سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ وہ رات، وہ سجدہ، وہ خوشبو میں کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ میں جب بھی سجدے میں جاتا مجھے اس فقیر کا سجدہ یاد آ جاتا تھا۔ اس شخص کو میں کبھی بھی نہیں بھلا پایا تھا، لیکن کافی دنوں سے صرف ایک ہی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ شخص تھا کون؟ میں نے خود ہی اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس شخص کے بارے میں صرف تجسس نہیں تھا، بلکہ مجھے اس شخص کے ساتھ روحانی کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس شخص کی عبادات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی ہو کر اسے سجدے میں موت عطا کی تھی، جس کی بہت سے لوگوں کو خواہش تھی۔ ایک دن میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک پرانی بستی میں پہنچا تھا۔ میں اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک لنگر خانے میں داخل ہوا تھا، جو اس پرانی بستی میں ہی موجود تھا۔ میں نے وہاں موجود کافی لوگوں سے اس فقیر کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن مجھے ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے دیکھ کر مجھے وہاں پر موجود ایک خادم نے اپنے پاس بلایا تھا، کیونکہ وہ اس فقیر کے بارے میں جانتا تھا۔ میں نے اس خادم کو سلام کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ دن پہلے مسجد میں ایک شخص فوت ہوا تھا، جس کا حلیہ ایک فقیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا خادم چند لمحے خاموش رہا تھا، لیکن پھر اس نے کہا تھا کہ کیا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن مجید تھا؟ جی جی، میں نے بے قراری سے کہا تھا۔ میری بے قراری کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شخص کبھی کبھی لنگر خانے میں آتا تھا اور کبھی کھانا کھاتا تھا، کبھی کبھار تو وہ بغیر کھائے ہی چلا جاتا تھا۔ خادم نے مجھے جو بات بتائی تھی، اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ خادم نے بتایا تھا کہ وہ اکثر ہی ان جنازوں پر جاتا تھا جن کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ راتوں کو قبرستان میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں حیرت میں گرفتار ہو کر کہا تھا کہ پھر تو وہ عام فقیر نہیں تھا۔ میری بات سننے کے بعد خادم ہنسنے لگا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا تھا، نہیں بیٹا، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس نے اکیلے ہی لاوارث لوگوں کی لاشوں کو دفنایا تھا اور ان لوگوں کی قبروں پر جا کر رات کو قرآن مجید پڑھتا تھا۔ اس نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے خاندان والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس نے خود کو مکمل طور پر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ میں نے اس خادم سے اجازت چاہی تھی اور میں نے اپنے گھر کا رخ کیا تھا۔ سارا راستہ میں اس فقیر کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیا تھا۔ اگرچہ میں نے اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی تھی، لیکن میں زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کے خاندان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے روز روز کافی جگہوں پر جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شخص ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا۔ جب میں اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے مدرسے گیا تھا، وہاں پر مجھے اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا، اس نے مجھے بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس مدرسے میں موجود ایک استاد نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا ظلم ہوا تھا۔ وہ بچوں کو پڑھاتا تھا اور وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، نہ ہی اس نے کبھی کسی کو بری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ غریب بچوں کو مفت میں قرآن مجید پڑھاتا تھا، لیکن ایک دن کسی نے مدرسے میں چوری کر کے اس کا الزام اس پر لگا دیا تھا۔ اس نے خود کو سچا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا تھا اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔
وہ خاموشی سے جیل جا چکا تھا، اگرچہ اس نے چوری نہیں کی تھی۔ اس نے جیل میں اپنی سزا کاٹی تھی، لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد کسی نے بھی اسے اچھا نہ سمجھا تھا، بلکہ اس سے کنارہ اختیار کر لیا تھا۔ کوئی بھی اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ سب نے اسے ایک بار تصور کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ سب کے رویے کو دیکھ کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گیا تھا۔ اس نے شہرت، لباس، عزت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ کبھی بھی واپس نہ آیا تھا۔ میں نے فقیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، کیونکہ میں جو چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے گلی میں ایک بوڑھی سی عورت دکھائی دی تھی جو بہت زیادہ لاچار تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مانگ رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس عورت کے پاس ایک مٹی کا چھوٹا سا پیالہ تھا جس میں روٹی پڑی ہوئی تھی، اور اس کے پاس کچھ بچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے بیٹھ کر اس عورت سے پوچھا تھا کہ اماں، یہ سب بچے تمہارے ہیں؟ لیکن اس عورت نے مسکراتے ہوئے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کو سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس عورت نے بتایا تھا کہ وہ اس کے بچے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر وہ فقیر یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تھا، کیا تم نے کبھی ایک فقیر کو دیکھا تھا جو درویش سا نظر آتا تھا اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے؟ میری بات سننے کے بعد اس عورت کا چہرہ یکدم بدل گیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ فقیر ہی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھار وہ میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، اور کبھی کبھی وہ بیماری کی حالت میں میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی بیٹوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ میری اتنی خدمت کرتا تھا کہ اگر میرے اپنے بچے ہوتے تو وہ کبھی بھی میری اس طرح سے خدمت نہ کرتے۔ اس کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں سے میں نے اسے بالکل ہی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں پر چلا گیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کافی لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ لیکن جب میں نے بوڑھی عورت کو یہ بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کو حوصلہ دیا تھا، کیونکہ جانے والوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جب میں بوڑھی عورت کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد گھر واپس آیا تھا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری تھی، کیونکہ مجھے بوڑھی عورت کے بارے میں سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو پریشانی سے بچانے کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے مصلی پر سر رکھ کر زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا تاکہ میرے دل کا غبار ہلکا ہو جائے۔ صبح میں نے جب اٹھنے کی کوشش کی تھی تو رات بھر رونے کی وجہ سے میں بخار میں تپ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے نماز ادا کی تھی۔ میں بچوں کو درس دینے کے لیے بیٹھا تھا تو میری آواز میں بھی لرزش تھی۔ میں نے شاگردوں سے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کبھی بھی ان کے لباس سے مت پرکھو۔ کبھی کبھار پھٹے پرانے کپڑوں والے بھی سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ طلبہ حیران ہو رہے تھے، کیونکہ میں نے کبھی بھی ان کو جذباتی انداز میں درس نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے بیٹھے رہے تھے۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا تھا، استاد صاحب، آپ اکثر مسجد میں تنہا کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ میں نے اس کا سوال سن کر مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سے جواب دیا تھا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا ہوں۔ ایک رات جب سب لوگ مسجد میں سے نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے تھے، مجھ پر اچانک نیند کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نورانی شخصیت مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ در حقیقت وہ نورانی شخصیت اس فقیر کی ہی تھی جس کے بارے میں
میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس فقیر کے چہرے پر وہی سکون تھا اور وہی خاموشی تھی۔ میں اس فقیر کو زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، امام صاحب، دوسروں کے سجدوں کو کبھی بھی حقیر مت سمجھا کرو۔ تم نہیں جانتے کس کا سجدہ غلط ہے اور کس کا سجدہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، لباس اور حلیے کو نہیں۔ میں نے نیند میں بھی کپ کپانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے نیند میں ہی اس سے روتے ہوئے معافی مانگی تھی کہ میں ہی غلط تھا، میں نے تمہیں معمولی سمجھ لیا تھا۔ فقیر میری بات سننے کے بعد مسکرانے لگا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بدلنے کے لیے آیا ہوں اور تم بدل چکے ہو، اب باقیوں کو جگانا تمہارا کام ہے۔ اس فقیر نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں چونک کر کانپ کر جاگ اٹھا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میرے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور قرآن مجید پر لکھا ہوا تھا کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں بہت زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگلی صبح میں نے قبرستان کا رخ کیا تھا کیونکہ میں اس فقیر کی قبر پر جانا چاہتا تھا۔ قبر کے ارد گرد خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں سکون تھا اور اس کی قبر کے نزدیک چھوٹا سا پودا اگا ہوا تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر ایک روح پرسکون سو رہی ہے۔ میں نے اس کی قبر کے نزدیک بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگنی شروع کر دی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اس جیسا دل دے دے اور مجھے اپنی راہ کے لیے چن لے۔ ابھی مجھے وہاں پر بیٹھے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ وہاں پر ایک بچہ آ گیا تھا اور اس نے پودے کو پانی پلانا شروع کر دیا تھا۔ میں سب کچھ حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر کے اس بچے سے پوچھا تھا، بیٹا تم کون ہو؟ بچے نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر میری حیرانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس بچے نے بتایا کہ جو شخص اس قبر میں سو رہا ہے وہ در حقیقت ایک نیک انسان ہے۔ وہ میرے لیے روزانہ ایک روٹی چھوڑ جایا کرتا تھا اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میں اس کے احسانات کبھی نہیں اتار سکتا۔ در حقیقت میں ایک یتیم ہوں، لیکن قبر میں موجود آدمی میرے لیے باپ اور ماں دونوں طرح تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا کہ بیٹا کسی کو بھی مت بتانا کہ میں کون ہوں۔ اس بچے کی بات سن کر میں لرز اٹھا تھا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سا دکھائی دینے والا شخص اس قدر بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ارد گرد ایسے نیک لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ان کا دنیا سے جانے کے بعد ہی ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ اس بچے کی بات سننے کے بعد میں وہاں پر بیٹھ کر کافی دیر روتا رہا تھا، لیکن چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا اس وجہ سے میں نے گھر کا رخ کیا تھا۔ لیکن راستے میں بھی اس فقیر کی وجہ سے میرے آنسو نکلتے رہے تھے۔ میں نے پوری رات جاگ کر فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دوں گا۔ میں نے مسجد کے ایک حصے کو لنگر خانے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر یہ خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی اور جسے بھی ضرورت پڑتی وہ میرے پاس آتا تھا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتا تھا اور جب تک وہ پیٹ بھر کر نہ کھا لیتا میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا تھا تاکہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور تنہائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں وہاں پر جھاڑو بھی خود دیتا تھا اور سب کو کھانا بھی، اور جب کھانا بچ جاتا تھا وہ کھانا غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیتا تھا تاکہ انہیں بار بار مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محلے کے لوگوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر میرے خلاف باتیں شروع کر دی تھیں۔ ایک دن محلے کے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، امام صاحب آپ ان لوگوں میں خود کھانا کیوں بانٹتے ہیں اور آپ سب کام خود کیوں کرتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ میں اس فقیر کی طرح بننا چاہتا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو بخش دے اور میری موت بھی سجدے میں ہو اور میری موت کا مقام حرم شریف ہو۔ اگلے ہی دن میں نے طلباء کو درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ دلوں کی صفائی کے بغیر مسجد میں آنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والوں کے دل دیکھتا ہے نہ کہ ان کا لباس۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی بناوٹ نہیں دیکھتا بلکہ وہ مسجد میں آنے والے لوگوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ مسجد میں آنے والے تمام لوگوں کو
سن کی نیت کے مطابق ہی انعام ملتا ہے۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے مسجد میں آنے کے اور اس کی نیت کا اجر دیتا ہے، اور جس کی نیت مسجد میں آنے کے باوجود صحیح نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو اس کے مال کا بدلہ نہیں دیتا، کیونکہ مال کا سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگلے ہی دن مجھ سے ملنے کے لیے وہی قبرستان والا بچہ آ گیا تھا۔ میں نے اسے خود ہی دعوت دی تھی کہ وہ میرے ساتھ آ کر رہے، کیونکہ میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لینا چاہتا تھا اور اس فقیر کے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ اس بچے نے آ کر مجھے سلام کیا تھا اور اس نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس سے میرا دل جھوم اٹھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میرے خواب میں بابا جان آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو سلام کہہ دوں۔ اس بچے کی بات سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا خدا مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو۔ میں نے خود کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جس کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی میں اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ میں نے مسجد میں بزرگوں کے لیے الگ بیٹھنے کی اونچی جگہ بنوائی تھی تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وقت گزرتا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کے صلے میں اس قدر نوازا تھا کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی جتنی بھی کوشش کرتا وہ کم تھا۔ لوگ جب مجھے اتنی دولت کے باوجود غریبوں اور یتیموں کی طرح کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھ جیسا پہلا انسان دیکھا تھا جس کے پاس دولت کے ڈھیر ہونے کے باوجود غرور بالکل بھی نہ تھا، کیونکہ غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا رب مجھ سے جلد از جلد راضی ہو جائے۔ چند دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک ایسا راستہ کھول دیا تھا کہ میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے بلا رہا تھا، میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان دنوں میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں کب سے اپنے دل میں خواہش دبائے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے بلائے اور مجھے اپنا گھر دکھائے، کیونکہ مدینے کو دیکھنے کی کب سے میری خواہش تھی۔ میں ہر روز ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ بس ایک بار مجھے اپنے در پر بلا لو۔ جب میں نے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں قدم رکھا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چھوا تھا تو میرے جسم کا کوئی ٹھکانہ، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ جب میں مکہ سے واپس آیا تھا تو میرا وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جب میں نے مسجد میں پہنچ کر بچوں کو گلے لگایا تھا اور اپنی غیر موجودگی میں ان کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نزدیک کے شہروں میں بھی لنگر خانے بنوائے تھے، اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کر رہا تھا کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔